الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آج کا یہ دن ہندوستان کے عوام کے لیے اور بالخصوص ہندوستان میں بسنے والی اقلیتوں کے لیے بہت بنیادی دن ہے. صحیح معنی میں ادھیکاروں کے اعتبار سے ہندوستان کو آزادی آج کے ہی دن ملے گی جب ڈاکٹر امبیڈکر کی صدارت میں بنے ہوئے قانون کو ملک کے اندر نافذ کیا گیا تھا اور اس قانون کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اس ملک میں بسنے والے تمام انسان، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، ان کی برادری کچھ بھی ہو، تہذیب و تمدن کچھ بھی ہو، سنسکرتی کچھ بھی ہو، لیکن وہ اس مٹی سے جنمے ہیں. اس لیے امبیڈکر کا سنویدھان انہیں سمان ادھیکار دیتا ہے. ہندوستان کا سنویدھان برادری کی بنیاد پر، میجورٹی اور مائنورٹی کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں کرتا. ہندوستان کا سنویدھان تمام اداروں کو، چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں، مختلف ادارے ہوں، سب کو ایک قانون کی گرہ سے باندھ دیتا ہے. یہی صحیح معنی میں آزادی ہے. 200 سالہ غلامیت کے دور کے بعد ایک ایسے سورج کا طلوع ہوتا ہے جس کی کرنوں سے ہندوستان کی اس دھرتی پر بسنے والا ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے. ایک لمبی غلامی کی تاریخ کے بعد ایک ایسی روشنی وجود میں آتی ہے جس روشنی سے اس ملک میں بسنے والا ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے. میں ایک بات آپ سے کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس ملک کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیے گا تو ہزاروں جوان آپ کو ملیں گے جو ملک کی آزادی کے لیے شہید ہوئے. ہزاروں علماء آپ کو ملیں گے جو ملک کی آزادی کے لیے شہید ہوئے. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہندوستان کے ان فوجیوں کو سلام کرتا ہوں جو ہندوستان کی سرحدوں پر آزادی کے 70 سال کے بعد بھی میری اور آپ کی حفاظت کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں. یقیناً آپ ان موسم کی سختیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ چائنا کے بارڈر پہ ہو، چاہے وہ نیپال پہ ہو. میں آج کے اس عظیم دن پر سر جھکا کر ان جوانوں کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں، وہ ایک آشا ہے امید کی، وہ ایک کرن ہے حوصلے کی. وہ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور سارے ملک کو یہ پیغام دے رہے ہیں جس طرح ہم دشمنوں سے لڑ رہے ہیں جو باہر کے دشمن ہیں، اسی طرح ملک کو بچانے کے لیے ہندوستان کے تمام عوام کو اسی جوش و جذبے اور جنون کے ساتھ میدان میں آنا پڑے. وہ لوگ جو شہید ہو گئے، آپ نے بڑی نظمیں سنی ابھی. آپ اگر ملک کے لیے شہید نہیں ہو سکتے تو اتنا تو حوصلہ رکھیے کہ آپ کو اس ملک کے لیے جینا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے وہ شہید ہوئے، ضرورت پڑے گی تو وہ کام بھی کریے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ملک کے لیے جینا پڑے گا. اور اگر ملک کے لیے جینے کا مطلب یہ ہے ایک سوستھ لوکتنتر میں اور جمہوریت میں، آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے
کہ آپ 5 سال میں مشین کا بٹن دبا دیجئے گا اور اپنے گھر بیٹھ جائیے گا. نہیں، امبیڈکر کی روح آپ سے سوال کرے گی، ابوالکلام آزاد کی تقریریں آپ سے سوال کریں گی، شیخ الاسلام کے نظریات آپ سے سوال کریں گے، اور وہ لمبی تاریخ جس کو آزادی کے 70 سال نہیں، میں اگر کہوں کہ آزادی کے 70,000 سال کے بعد بھی اس تاریخ کو مٹایا نہیں جا سکتا، وہ تاریخ آپ سے یہ سوال کرے گی کہ ہم نے آپ کو قانون دیا. ارے یار ٹائم نہیں، 2 منٹ کا ٹائم زیادہ نہیں ہے. وہ ہزاروں علماء کی ارواح آپ سے سوال کریں گی. ہم نے آپ کو ایک آزاد ملک دیا تھا، ایک قانون دیا تھا، سمویدھان دیا تھا، اور ایک عظیم تاریخ تم کو ہم نے وراثت میں دی تھی. بتاؤ تم نے اس تاریخ کی کتنی رکشا کی؟ یہ سوال بھی کیا جائے گا. اس لیے اس وقت کی سب سے عظیم پیغام وقت کا میں اپنی طرف سے کوئی پیغام دوں، کوئی جماعت کوئی پیغام دے، اس کو چھوڑ دیجئے. ابوالکلام آزاد کے پیغام کو لیجئے، مہاتما گاندھی کے پیغام کو لیجئے، شیخ الاسلام کے پیغام کو لیجئے، جس نے 2 نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی مٹی سے جنمے ہیں اور اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے، ہمیں کسی اور نئے ملک کی ضرورت نہیں. تاریخ پر اور بہت سے لوگ آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن یہ ملک اس وقت اجتماعیت چاہتا ہے، یہ ملک اس وقت حوصلے چاہتا ہے، یہ ملک اس وقت آپ کی یکجہتی چاہتا ہے. اس ملک کی گلیوں میں، محلوں میں، گاؤں میں نکل جائیے اور ساری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لائیے اور سارے ملک سے کہیے کہ اگر یہ قانون رہے گا، سمویدھان رہے گا تو تم رہو گے، اور اگر سمویدھان نہیں رہے گا تو تمہیں بھی اس ملک میں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں. انہوں نے تو سمویدھان دے دیا، سمان ادھیکار دے دیے ہیں. 26 جنوری کی یہ تاریخ اس سمان ادھیکار کا اعلان کرتی ہے. آپ جائیے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں جائیے، اپنے ساتھ ہندوؤں کو جوڑیے، دلتوں کو جوڑیے، سکھوں کو جوڑیے، آدیواسیوں کو جوڑیے، اور ایک کڑی بن کر نکلیے میدان میں اور کہیے کہ جس سمویدھان کو ہمارے بڑوں نے بنایا تھا اس سمویدھان کی ہم رکشا کریں. ایک بات کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں. ہندوستان میں 40% جو لوگ ہیں ہندوستان کے، وہ 20 سال سے کم کے ہیں. 40% پاپولیشن انڈر 20 اور ہندوستان کی 75% پاپولیشن یعنی 75% جو ہندوستان میں لوگ رہتے ہیں وہ 35 سال سے کم کے ہیں. ہندوستان ایک یوا دیش ہے، جوانوں کا دیش ہے، اور جس ملک کے جوان زندہ ہو، ان کے حوصلے زندہ ہو، اس ملک کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا. آپ ہندوستان کا فیوچر ہیں، آپ اس ملک کے مستقبل ہیں. کل ہندوستان کی قیادت اور اس ترنگے کی حفاظت آپ کو کرنی. سوال آپ سے کیا جائے گا. جو لوگ 70 پار کر چکے ہیں، 80 پار کر چکے ہیں، ہندوستان میں 40% بھی نہیں. آپ کو ملک کی قیادت کے لیے نکلنا پڑے گا. آپ کو سمویدھان کی حفاظت کے لیے اور اس عظیم تاریخ جو آپ کو وراثت میں ملی ہے اس کی بقا کے لیے آپ کو میدان میں آنا پڑے گا، تاکہ یہ ملک باقی رہے، قانون باقی رہے. میں تمام ہی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے اس دن کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ اس ملک کو باقی رکھے، قانون کو باقی رکھے، اور ہمیں اس ملک میں عزت و احترام کے ساتھ جینا نصیب فرمائے.